تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہاری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہاری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے۔ صحن حرم میں میرے کریم آقا بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک یہودی ماں کا یہودی بچہ آیا جس کا دل رو رہا تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی تھا نا، اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دروازے پر ایک سوالی بن کر آیا ہوں، بھکاری بن کر آیا ہوں، خیرات مانگنے آیا ہوں۔ ہم غریب لوگ ہیں، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے۔ میری ماں گھر میں بے لباس بیٹھی ہے۔ میں اپنے مالدار چچا کے گھر گیا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے دھکے دے کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اے مسلمانوں کے نبی، روتا ہوا واپس ماں کے گھر جا ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس نے کہا، او بچے رو مت، اگر چاچو جی نے تجھے ماں کے لیے چادر نہیں دی، لباس نہیں دیا تو کیا ہوا، چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اپنا تو اپنا دشمن بھی چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیج۔ مجھے اور کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کے لیے لباس کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ پہلے بتا دوں، میری ماں نے مجھے روکا ہے، چادر دینی ہے تو دے دے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ میرے نبی نے جب اس یہودی بچے کی توتلی زبان اور توتلے لہجے سے یہ دردناک جملے سنے تو میرے کریم نبی کا دل شفقت سے بھر آیا۔ میرے کریم نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے، او جوانو، میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا، او یہودی ماں کے یہودی بچے یہاں سے دفع ہو جا، دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے ہے، نہ میاں نہ۔ جب میرے کریم نبی نے سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اسے لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے نبی نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، رحمت والی چادر اتار کر اس بچے کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، بچے جلدی جا، ماں کا جسم ڈھانپ کیا، جلدی جا، ماں کا جسم ڈھانپ لے، تیری ماں بے لباس بیٹھی ہے، اسے اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بچہ رحمت والی چادر لے کر دوڑتا دوڑتا گھر گیا، ماں لیٹی ہوئی ہے، وہ رحمت والی چادر اڑا ہے، جیسے ہی رحمت والی چادر یہودی ماں کے اوپر گئی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا، بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا، کہیں اس نے شرط تو نہیں رکھی تھی کہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے چادر نہیں دوں گا، میں تجھے لباس نہیں دوں گا؟ وہ بچے کہیں آبا و اجداد والا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا، نہیں ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، میں نے اسے پہلے بتا دیا تھا، چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، نہیں تو تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ سن کر ماں کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، ماں رو کر کہنے لگی، او میرے بیٹے، تو سگے چاچا کے گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ہائے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی، اور کتنا مہربان ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے، وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا سب کچھ سچا ہے۔ بیٹے، اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ میرے نبی نے اس یہودی بچے کو رحمت والی چادر دے کر امت کے جوانوں کو سبق دیا، جوانوں، تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہاری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہاری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔